مزار پر عورتوں کے رقص کا حکم، حافظ فریاد انڈیا سے پوچھتے ہیں مزار پر جو بعض عورتیں جاتی ہیں اور وجد میں آ کر گھومنے لگ جاتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ شیطانی تصرفات ہیں اور حکومت پر لازم ہے کہ ایسے مزاروں کو بند کرے۔ یہ جو ناچ گانے کی محفلیں بیہودہ لگی ہوتی ہیں وہاں پہ وجد کے نام پہ، ان پہ پابندی لگائے، پولیس چھاپے مارے، ان عورتوں کو گرفتار کرے، ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے، یہ حکومت کے ذمہ لازم ہے۔ تو یہ سب ناجائز ہے، اسلام میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی ایک مزار بتائیں جہاں لوگ جاتے ہوں یا وجد میں آتے ہوں یا قوالیاں ہوتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام بتا دیں آپ۔ تو جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ دین کے نام پہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کوئی قبر بھی ایک بالش سے زیادہ اونچی نظر آتی ہے اس کو گرا دو۔ تو قبروں کو پکا کرنا بھی حدیث میں منع ہے، قبروں کو ایک بالش سے اونچی بنانا بھی حدیث میں منع ہے۔ مزاروں پہ دیکھیں کتنی اونچی اونچی موٹی موٹی پکی قبریں بنی ہوتی ہیں، اور جو اس میں دھوم دھڑکے ہو رہے ہیں سب حرام در حرام در حرام ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ الفاظ برے نہ ہوں تو کیا گانا گا سکتے ہیں؟ حافظ فریاد انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر گانے کے الفاظ صحیح ہوں اور اس میں کوئی غلط منظر کشی بھی نہ ہو تو کیا اسے گا سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑا مشکل سوال کیا بھائی۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو گانا سنا رہے ہیں اور موسیقی بھی نہیں ہے اس میں تو علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن ویسے گانا اگر میوزک کے بغیر بھی ہو، صرف شاعری کی نیت سے ہو تو بھی ناپسندیدہ بہرحال ہے۔ یہ عمل بالکل صریح حرام تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں پھر انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں، اور اس میں گویا ایک قسم کی راضی ہونے کی بھی دلیل ہے کہ آپ ان گانوں سے راضی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ کبیرہ گناہ نہ ہو تو کم از کم صغیرہ میں داخل ہے یہ، ورنہ کم از کم مکروہ تو ہے بہرحال یہ عمل۔ امام کا وضو ٹوٹ جائے تو نماز کیسے مکمل کریں؟ محمد طارق صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں اگر امامت کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو اس نماز کو کیسے مکمل کریں گے؟ بھائی اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ جیسے ہی وضو ٹوٹا ہے تو فوراً وہ پیچھے جو کوئی بھی شخص کھڑا ہو اس کو آگے کر دے اور اشارہ دے دے اس کو کہ تم نے نماز آگے کہاں سے شروع کرنی ہے۔ تو پیچھے والا شخص جو ہے نا جہاں سے امام نے نماز چھوڑی وہیں سے شروع کر دے، اور پھر امام وضو کر کے آئے اور وہ نماز میں شامل ہو جائے۔ لیکن اس کے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں، کیونکہ اس میں امام تھوڑی دیر بھی تاخیر کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور جاتے ہوئے وضو کے درمیان رک گیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، کسی سے بات چیت کر لی یا وضو مکمل نہ کیا، تو بہت سارے پیچیدہ مسائل ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بہتر یہی ہے، بے غبار راستہ یہی ہے کہ جہاں وضو ٹوٹا ہے تو امام وہیں لوگوں کو بتا دے بھائی نماز دوبارہ ہوگی، اور سب سے نکل کے وضو کر کے آئے دوبارہ نماز پڑھائے، یا کسی کو کھڑا کر دے بھائی شروع سے دوبارہ نماز پڑھاؤ، کیونکہ بنا کے جو مسائل ہیں کہ جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرنا ہے، یہ مسائل تھوڑے پیچیدہ ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ آپ دوبارہ سے نماز پڑھ لیں۔ نعت میں یا محمد پڑھنا کیسا ہے؟ ارشد صاحب تونسا شریف سے پوچھتے ہیں جب ہم کوئی نعت سنتے یا پڑھتے ہیں جس میں یا محمد کا لفظ ہوتا ہے، میرے نزدیک تو یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حاضر و ناظر ہے۔ کیا اس عقیدے کے ساتھ ایسی نعت کا سننا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی اگر نعت میں کوئی یا محمد اس عقیدے کے ساتھ پڑھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نعت براہ راست سن رہے ہیں یا میری بات براہ راست یہیں پہ سن رہے ہیں تو پھر یہ شرک ہے۔ لیکن اگر صرف ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں کسی نے پکارا ہے تو پھر یہ پکار شرک نہیں ہے، یہ تو محبت میں کوئی بھی کسی کو بھی پکار سکتا ہے، اور یہ شاعری میں تو خاص طور پر ایسا بہت کثرت سے ہوتا ہے، تو اس لیے اس پہ شرک کا فتویٰ نہ لگائیں آپ۔ شرک جو ہے وہ جب ہوگا جب کوئی اس عقیدے یا اس نیت سے الفاظ کہے۔ کیا مسواک پاس ہونے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا؟ عرفان ناصر ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی کی جیب میں مسواک ہو اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی ہڈیاں نہیں ٹوٹتی، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بھائی جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہڈی نے جب ٹوٹنا ہوگا تو وہ ٹوٹے گی، جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو اللہ معاف فرمائے ہڈی بھی ٹوٹتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی اچھے کی رپورٹ رکھے، سب کی کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
بلکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مسواک آپ نے اگر بے احتیاطی سے رکھی ہے تو وہ مسواک گھسنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، گرے اور پتہ چلا مسواک گھس گئی، تو اس لیے مسواک یا پین وغیرہ رکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ مسواک کا کثرت سے استعمال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جو آج کل لوگ چھوڑ رہے ہیں، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے مسواک کثرت سے استعمال کرنی چاہیے اور حفاظت سے اس کو جیب میں رکھنا چاہیے، اور اگر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو جیب سے نکال کے آپ سامنے رکھ دیں، کیونکہ ایکسیڈنٹ میں ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں پین یا مسواک وغیرہ یا کوئی بھی ڈنڈی ہوتی ہے، وہ جب چوٹ لگتی ہے تو وہ خود بھی جسم میں باڈی میں گھسنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ڈرائیونگ کے دوران بہتر یہی ہے کہ مسواک جیب سے نکال کے سامنے رکھیں یا کسی ڈراز میں رکھیں آپ۔ بیرون ملک والے بیوی اور والدین کے حقوق کیسے ادا کریں؟ سعد بن مختار صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ پیسے کمانے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں، دبئی کویت وغیرہ، کوئی 1 سال میں آتا ہے تو کوئی 1.5 سال میں آتا ہے، جبکہ اس پر والدین اور بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ اس میں بعض اوقات بیوی سسرال میں پس جاتی ہے، اس میں وہ کیا طرز عمل اختیار کرے؟ بھائی یہ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جن عورتوں کی میاں باہر رہتے ہیں 1 سال اور پھر وہ ریٹائرمنٹ پہ آتے ہیں، ریٹائرمنٹ پہ جب وہ 60-65 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں تو پوری زندگی بیوی نے تنہائی میں گزار دی ہوتی ہے، تو یہ بڑا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں عورتوں پر ہوتا ہے۔ اب جب جوان تھا میاں تو اس وقت سال میں 1 چکر لگایا کرتا تھا، وہ بھی 15 دن کے لیے یا 2 سال میں 1 مہینے کے لیے، اور جب بوڑھا ہو گیا تو بیچارہ آ کے جو ہے نا وہ 24 گھنٹے بیگم کے پاس رہتا ہے، تو بیگم بھی بوڑھی ہو گئی، خود بھی بوڑھا ہو گیا، تو یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ میں اکثر بیان میں ایک بات بتاتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت میں ایسی ہولناکیاں ہوں گی کہ انسان اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا، و صاحبتہ، اور اس سے بھی دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ تو ماں کو ماں کہا، باپ کو باپ کہا، بھائی کو بھائی کہا، لیکن بیوی کو زوجہ نہیں کہا جو اصل لفظ ہے، بلکہ کہا بیوی کو صاحبہ، ساتھ رہنے والی۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب انسان کا کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے تو وہ پھر ہمیشہ شوہر کے ساتھ رہتی ہے، جہاں جہاں شوہر جائے گا وہاں بیوی اس کے ساتھ جائے گی۔ تو اس لیے اصل طریقہ اس میں یہی ہے کہ شوہر اگر کہیں جاب کر رہا ہے، اول تو باہر جاب نہ کریں، اپنے ملک میں کریں، یہاں گزارا نہیں ہو رہا تو باہر جائیں تو کوشش کریں بیگم کو ساتھ لے کے جائیں، اور یہ بالکل ہی ناممکن ہو گیا ہو تو ایک مجبوری کی بات ہے، ایک الگ ہے، تو اس میں پھر کوشش کریں کہ روزانہ فون پہ بات کر لیا کریں، والدین سے بھی بیوی سے بھی، اور خرچہ دونوں کو بھیجا کریں، تو پھر ٹیلی فون ہی ہے جس کے ذریعے آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال کوشش اس کی کرنی چاہیے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وصاحبتہ، زوجہ کو اللہ نے صاحبہ سے تعبیر کیا ہے، اور اس میں مرد کا بھی فائدہ ہے، وہ بھی گناہوں سے، اس کا بھی بیوی کے بغیر گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔